الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہم کریں گے قواعد التجوید کا اگلا سبق۔ اپنی اگلی کلاس شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے قواعد التجوید کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، تو آپ ان کو ضرور دیکھیں اور خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دوسرے کی زندگی بدل جائے اور وہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا سیکھ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اگر کسی کلمہ میں 2 حمزہ آ جائے تو ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی کلمہ میں 2 حمزہ جمع ہو جائیں تو انہیں پڑھنے کے 4 قواعد ہیں۔ نمبر 1 تحقیق، نمبر 2 تسہیل، نمبر 3 ابدال، نمبر 4 حذف۔ نمبر 1 تحقیق، جب کسی کلمہ میں 2 متحرک حمزہ جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو ان کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ صاف طور پر ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں، جیسے انزل وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 2 ہے تسہیل، حمزہ کو حروف مدہ اور حمزہ کے درمیان پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ تسہیل صرف اس وقت ہوتی ہے جب 2 حمزہ اکٹھے جمع ہوں، جیسے اعجمی وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 3 ہے ابدال، جب 2 حمزہ ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا حمزہ ساکن یا وصلی مفتوح ہو تو دوسرے حمزہ کو حمزہ سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدلنا، جیسے آمنو، الآن وغیرہ۔ آمنو اصل میں امنو اور الآن اصل میں الآن تھا۔ پہلی مثال میں حمزہ کے بعد حمزہ ساکن اور دوسری مثال میں حمزہ کے بعد حمزہ وصلی مفتوح ہے۔ قاعدہ نمبر 4 ہے حذف، اگر 2 حمزہ ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو حذف کر کے پڑھا جائے گا۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے اگر کسی کلمہ میں 2 حمزہ جمع ہو جائیں تو انہیں کیسے ادا کیا جائے گا۔ انہیں ادا کرنے کے 4 قواعد ہیں، اور آج کی کلاس کو سمجھنے کے لیے حمزہ کے قواعد والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پورا قاعدہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔